الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، آج ہم فریق مخالف کی اپنی کتب سے ان کے امام کی کلینی جیسا مصنف ایسی توہین کرتا ہے، اس توہین کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی منصف مزاج آدمی اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فریق مخالف نرجسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے کہ اس قدر توہین آمیز فریق مخالف کے مذہب میں روایات اور بنیادی اصولی کتاب میں اس قدر ائمہ کی توہین موجود ہے. اور پھر صرف امام تقی کی توہین نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے چل کر ان کی والدہ کی اس قدر توہین کہ ان کی مخصوص جگہ کا نام ذکر کر کے بیان کیا گیا کہ اس کو منتخب کیا گیا ہے، انتخاب شدہ ہے، کہ اس قدر اس طرح کی توہین کوئی ایک غیر مسلم بھی بیان نہیں کرتا اور ذکر نہیں کرتا کہ کسی اپنے امام کی اس قدر توہین کرتا ہو جس طرح یہ نرجسی مذہب. اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو بیان کیا ہے، بلکہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں، روایات نقل بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے امت مسلمہ کا کہنا ہے کہ اس مذہب کی بنیاد ہی حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت علیہم السلام کی توہین پر مبنی ہے. اور جو بھی کوئی انصاف رکھنے والا شخص ہوتا ہے، جب اس قدر ان باتوں کو دیکھتا ہے تو وہ خود فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ صرف حضرات صحابہ کرام علیہم السلام کی توہین نہیں کرتے، بلکہ حضرات اہل بیت کے بھی دشمن ہیں اور ان کی بھی توہین کرتے رہتے ہیں. تو یہ فریق مخالف کی بنیادی پہلی اصولی کتاب ہے، جس کتاب کا نام اصول کافی ہے. الشافعی ترجمہ اصول کافی جلد 2، یعقوب کلینی ترجمہ منیر حسین رضوی، ناشر مصباح القرآن ٹرسٹ، الفضل مارکیٹ، اردو بازار، لاہور. اور اس کتاب میں کتاب الحجہ اور باب نمبر 73 امام محمد بن علی التقی جواد کی امامت پر نص. اس باب کی روایت نمبر 14 میں صفحہ نمبر 301 پر فریق مخالف اپنے امام کے بارے میں خود بیان کرتا ہے کہ امام کے نسب میں اور امام کے والد کے بارے میں لوگ شک کیا کرتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے. اور پھر ان کے باپ نے کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لو. پھر ایک قیافہ شناس نے فیصلہ کیا، بڑے فخر سے اس بات کو بیان کیا جاتا ہے. اور پھر اس نے فیصلہ کیا، اور پھر ادھر جا کے جب فیصلہ ہوا، فیصلے کے بعد آگے امام کیا کہتا ہے اور اس کی ماں کے بارے میں کس طرح کے الفاظ استعمال کیے، ہم اس روایت سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اس قدر توہین پر مبنی ہے کہ کوئی آدمی، اور پھر صرف یہ نہیں کہ توہین کی ہے بلکہ اس پر فخر بھی محسوس کر رہے ہیں. دیکھیں کہ قیافہ شناس کا فیصلہ کہ امام تقی کا باپ کون ہے کہ معلوم نہیں تھا، اور ان کے بھائی اور ان کے چچا اس بات میں شک کر رہے تھے کہ اس کا باپ کون ہے. اور پھر فیصلہ کروانے کے لیے ایک قیافہ شناس کے پاس گئے اور اس نے فیصلہ کیا کہ فلاں شخص اس کا باپ ہے. تو یہ فریق مخالف اس میں بیان کرتا ہے کہ علی بن ابراہیم عن ابیہ و علی بن محمد القاسانی جمیعاً عن زکریا بن یحییٰ بن النعمان الصیرفی قال سمعت علی بن جعفر يحدث الحسن بن الحسین بن علی بن الحسین فقال واللہ لقد نصر اللہ ابو الحسن الرضا. اللہ کی قسم کہ اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن الرضا کی مدد فرمائی. فقال الحسن ای واللہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہوں اللہ کی قسم، کیسے
لقد بغا علیہ اخوتہ، ان پر ان کے بھائیوں نے بغاوت کی. فقال علی بن جعفر ای واللہ ونحن امومتہ بغینا علیہ، ہم نے ان پر بغاوت کی. فقال له الحسن جعلت فی ذاک کیف صنعتم، پھر کیسے ہوا یہ معاملہ؟ فانی لم احضرکم، کہ میں اس میں حاضر نہیں تھا، یہ معاملہ پھر کس طرح ہوا آپ مجھے بیان کریں. ونحن ایضا ما کان فینا امام قط حائل اللون فقال لهم الرضا علیہ السلام هو ابنی، کہ امام کہتا تھا یہ میرا بیٹا ہے اور اس کے بارے میں تم فیصلہ کروا لو. اور پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک فیصلہ ہوا تو اس طرح پھر امام کے باپ کو اور چھپا دیا اور پھر اس طرح فیصلہ کیا. اس کا ترجمہ ہم فریق مخالف کی اپنی اس کتاب سے آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور پھر ہم اس سے آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے. دیکھیں یہ فریق روایت نمبر 14 ہے. جناب زکریا بن یحییٰ بیان کرتا ہے کہ میں نے علی بن جعفر سے سنا جو الحسن بن الحسین بن علی بن حسین سے بیان کر رہے تھے. آپ نے فرمایا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابو الحسن الرضا کی مدد فرمائی. تو حسن نے ان سے کہا کہ ہاں واقعی خدا کی قسم ایسے ہی ہے جب ان کے بھائیوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی. بس علی بن جعفر ہاں خدا کی قسم ہم نے اور ان کے چچا وغیرہ نے ان پر ظلم کیا. جناب حسن نے کہا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، تم لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا وہ ذرا مجھے بتاؤ کیونکہ میں وہاں موجود نہیں تھا. امام کے بھائیوں نے جن میں سے میں تھا امام سے عرض کی کہ ہم میں سے کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جس کا رنگ گندمی ہو. ان کی مراد تھی کہ ابو جعفر امام تقی آپ سے شبہات نہیں رکھتا، کہ کوئی امام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا رنگ اس طرح کا ہو کہ اس امام کا رنگ آپ سے ملتا نہیں ہے تو یہ امام کیسے ہے. یعنی ان کی ولادت میں اور ان کے نسب میں بھی شک کر رہے تھے. امام رضا نے ان سے فرمایا وہ میرا بیٹا ہے. بھائیوں نے کہا کہ رسول خدا نے اپنے دور میں قیافہ شناسوں سے فیصلہ کروایا تھا، اب ہم بھی اس کا فیصلہ قیافہ شناسوں سے کروا لیتے ہیں. امام نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں کبھی نہیں جاتا، لیکن جب ان کو بلاؤ تو ان کو مدعا بیان نہ کرنا، کیونکہ ان کو بلانا ہے. تم سب اپنے اپنے گھروں میں رہو، جب وہ آئیں گے ہم سب باغ میں سب بنا کر بیٹھ جائیں گے. پس جب وہ آئے تو امام رضا کے سارے بھائی اور چچا ماموں وغیرہ سارا خاندان باغ میں سب بنا کر بیٹھ گیا، اور امام رضا کو انہوں نے ایک اونی ٹوپی پہنا دی تاکہ وہ باغبان محسوس ہوں، اور ان کے کندھے پر بیلچہ رکھ دیا اور کہا آپ باغ میں چلے جائیں، گویا آپ اس کے مالی ہیں. پھر وہ ابو جعفر امام تقی کو لائے اور ان کے سامنے پیش کیا اور ان قیافہ شناسوں سے کہا کہ اس بچے کو اس کے باپ سے ملحق کریں. انہوں نے دیکھا اور بولے ان میں سے اس کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی اس کا چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی دوسرا رشتہ دار ہے، باپ یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ہاں یہ اس کے باپ کا چچا ہے، جیسے اس کا چچا اگر واقعی اس کا باپ زندہ ہے تو وہ جو باغ میں مالی نظر آ رہا ہے وہ اس کا باپ ہے، کیونکہ اس کے قدم اور اس کے قدم ایک جیسے ہیں. جب ابو الحسن ان کے پاس آئے تو ان سب نے کہا کہ یہ اس بچے کا باپ ہے. علی بن جعفر بیان کرتا ہے کہ میں اٹھا اور میں نے اس کے منہ کو چوما اور ہاتھوں کو چوما اور میں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں. دیکھیں آگے روایت کیسے بیان کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی طرف سے میرے امام ہیں. امام رضا نے گریہ کیا. امام رضا فوراً رونے لگے اور گریہ کرنے لگے اور پھر فرمایا اے چچا جان کیا آپ نے میرا بابا کا وہ فرمان نہیں سنا تھا کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا میرے ماں باپ اس کنیز زادے پہ قربان، یعنی جو ایک لونڈی غلام کا بیٹا ہے اس پر میرے ماں باپ قربان. جو کنیز نوبیہ کا بیٹا ہے، ان کی ماں کا نام نوبیہ تھا اور اس کنیز کے بیٹے تھے، جو کنیز نوبیہ کا بیٹا اس کا منہ خوشبودار اور اس کی ماں کا رحم کا انتخاب کیا گیا ہے. یعنی امام کی ماں کی اس جگہ کا بھی ذکر اور نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، اس کی نسبت بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمائی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح فرمایا تھا، نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت. اور نوبیہ کی بات اور نوبیہ کی اس خاص چیز اور اس خاص جگہ کو بھی بیان کیا کہ اس کا انتخاب کیا گیا ہے. تو اس قدر توہین کہیں بھی نہیں پائی جاتی جتنی فریق مخالف اپنے ائمہ کی توہین اور جتنی بدنامی فریق مخالف کے اپنے ائمہ کی اپنی کتابوں سے ہوتی ہے، کسی کائنات میں کسی اور کی کتب سے یا کسی اور جگہ سے نہیں ہوتی. کس قدر فریق مخالف خود اپنے ائمہ کی اس قدر توہین کرتا ہے.
اور پھر فخر محسوس کر رہا ہے کہ امام بیان کرتے ہوئے، امام رضا بیان کر رہا ہے اور پھر فخر محسوس کر رہا ہے، فخر محسوس کرتے ہوئے امام بیان کر رہا ہے کہ نوبیہ کا بیٹا کنیز زادہ اور اس کا منہ خوشبودار اور اس کی ماں کے رحم کا انتخاب کیا گیا ہے، کہ اس کی ماں کا جو رحم مخصوص جگہ ہے اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اور دیکھیں عربی میں بھی یہ بات موجود ہے، ہم آپ کے سامنے وہ بھی ذکر کر دیں گے۔ دیکھیں اس سے آگے دیکھیں کہ آگے کیا بیان کرتا ہے، اس کی ماں کے رحم کا انتخاب کیا گیا، اور وائے ہو اور خدا کی لعنت ہو اس خاندان پر جو فتنہ کو ہوا دیتے ہیں، ان کے چند سال، چند ماہ، چند روز رہ گئے ہیں، پھر ان کی ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، اور تلخ اور ناگوار جام سے سیراب ہوں گے، وہ در بدر ہوں گے، اور ان کے باپ و دادا قتل ہوں گے، اور جوان غائب ہو جائے گا، یعنی ذلت رسوائی ان کا مقدر بن جائے گی اور ان کا جوان غائب ہو جائے گا۔ یہ صاحب امر صاحب غیب، اس کے بارے میں کہا جائے کہ وہ مر گیا ہے، ہلاک ہو گیا، ای واد سلکا، یا کہاں چلا گیا، فیکون ھذا، وہ کون سے درے میں چلا گیا، اے چچا ایسا بچہ میرے علاوہ کسی اور کا ہو سکتا ہے؟ میں نے عرض کیا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ نے سچ فرمایا ہے۔ اس قدر توہین کی، اور پھر اس قدر توہین کرتے ہوئے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد بتایا آخری امام کی بھی توہین کی کہ صاحب الغیبہ وہ چھپ گیا ہے، اور لوگ کہیں گے کہ کس درے میں چلا گیا، کس جگہ میں چلا گیا، کس وادی میں چلا گیا، اس کے علاوہ کسی اور کا بچہ ہو سکتا ہے، اور پھر اس کو بطور فخر کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی ماں کا رحم جس کا انتخاب کیا گیا۔ یہ فریق مخالف کی کتاب میں اصل عبارت فلما رجع ابو الحسن قالوا هذا ابو قال علی بن جعفر فقمت فمسست ریق ابی جعفر ثم قلت له اشهد انك امامی، کہ میں گواہی دیتا ہوں آپ میرے امام ہیں اللہ کی طرف سے۔ فبکر رضا، امام رضا رو پڑے۔ ثم قال، پھر کہا یا امی، اے میرے چچا، کیا آپ نے نہیں سنا ابھی میرے باپ سے، وہو یقول، اور وہ کہتے تھے، آپ نے میرے باپ سے نہیں سنا کہ وہ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا ابی ابن خیرہ، کہ ایک منتخب کردہ کنیز کا بیٹا، الاما ابن النوبیہ، نوبیہ الطیبۃ الفم المنتجبۃ الرحم، جس کے رحم کا انتخاب کیا گیا ہے، ویلہم لعن اللہ العیبس وذریتہ صاحب الفتنہ۔ اس سے آگے دوسری بات کو بیان کرتا ہے، یعنی امام کی ماں کے مخصوص جگہ کا ذکر بھی کیا گیا اور اس کو منتخب بھی کیا گیا امام کے لیے، اور اس کا بیان، اور پھر بیان پر فخر بھی کر رہے ہیں، تو کس قدر، اور پھر امام جس کے باپ میں شک ہے تو اس کی امامت کس درجے کی، اور کس قدر امام کی توہین کر رہے ہیں۔ اور یہ فریق مخالف کی معتبر کتاب ہے، جس کتاب میں صفحہ نمبر 302، 303، 301 اور جلد نمبر 2 الشافی ترجمہ اصول کافی، اور اپنے ائمہ کی، اگر کوئی فریق مخالف کا آدمی اس روایت کو پڑھے اور اس کو دیکھے تو اس کا سر شرم سے جھک جائے، اور ہمیشہ کے لیے پہلے بھی ذلت اور رسوائی اس قوم کا مقدر ہے، اور پھر اس کو پڑھتا جائے اور شرماتا جائے کہ ان کے مذہب میں کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں جن کو بطور فخر کے امام بیان کر رہے ہیں، کہ اپنی ماں کے مخصوص جگہ کو بھی بطور فخر کے بیان کرتے جا رہے ہیں، اور جبکہ شیعہ ذاکر اللہ یاری کا کہنا ہے کہ وہ جگہ ناپاک ہوتی ہے، اور امام بیان کر رہا ہے کہ اس کا انتخاب کیا گیا ہے، اور صرف اسی چیز کو بیان کیا، یہ نہیں بیان کیا کہ فلاں ماں اور وہ اس کو ماں کا انتخاب کیا گیا، یہ بات نہیں بیان کی، بلکہ یہ بیان کیا کہ اس کی مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے، اور امام خود بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایسے گندے، ایسے جھوٹے مذہب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔